عبداللہ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل کے کافی کلپس، خیر میں ان سے تو شرف ملاقات بھی رہتا تھا، بہت کچھ سیکھا۔ وہ اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے پاکستان کا قیام ہی اسرائیل کے خاتمے اور مقابلے کے لیے ہوا ہے۔ تو یہ زائونسٹ کا تو ابراہم ایکارڈ کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے، یہودیوں عیسائیوں کا تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا تو ناممکنات میں سے ہے۔ یہ واردات کدھر جائے گی؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو کیا دونوں گیسٹ کو بھی، السلام علیکم ناظرین کو بھی۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ابراہم ایکارڈ کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی۔ بات یہ ہے، یہ ایک فکٹیشیس چیز ہے، ایک غیر فطری ہے، اور یہ غیر فطری چیز جب بھی آپ کریں گے تو یہ زیادہ دیر اس کا چونکہ گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس کے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، تو زیادہ دیر چلتی نہیں ہے۔ ابراہم ایکارڈ ہو گیا، اس سے پہلے ڈیل آف دا سینچری کی بات کی گئی، پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ پیس پورٹ بنایا گیا۔ اس ٹائم پہ بھی آپ کی میری اس سلسلے میں بات بھی ہوئی، تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ فکر نہ کرے، غزہ پیس پورٹ سے کچھ نہیں نکلنا۔ ابھی اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس سے نکلے گا کیا؟ اس سے نکلے گا سوائے یہ کہ مسلمان جو ہے وہ یونٹی کی طرف جائیں گے، ان کے لیے مجبوری بن جائے گی۔ دیکھیں، الجیریا اور جو موراکو کے معاملات تھے، اس میں موراکو نے کچھ لینڈ کا جو ہے، ظاہر ہے اپنے یو اے ای ہے یا بحرین ہے، انہوں نے جو اپنے لیے بہتر سمجھا انہوں نے اپنے لیے چن لیا۔ اب چن تو آدمی لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول۔ آپ شیطان کے ساتھ اپنی روح کا سودا کر لیتے ہیں، تو اس وقتی طور پہ تو شیطان آپ کو دیتا ہے نا جی، یہ تو ریالٹی ہے۔ وقتی طور پہ تو کالا جادو بھی آپ کو لذت دیتا ہے، لیکن اس کا جو پھر عمل کرنے کے بعد حال ہوتا ہے، اور جو پھر تکالیف اور اذیت سے آپ گزرتے ہیں، وہ اللہ معافی دے، وہ بیان سے قابل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب جو جہاں تک تعلق ہے کہ اس اسرائیل کا اور پاکستان کا، دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر نیوکلیر بنایا ہے تو میرے والد کی بات غلط نہیں تھی، وہ صحیح کہتے تھے۔ پاکستان جو اس کے پاس سائیکل بھی ہم صحیح نہیں بنا سکتے، نیوکلیر بنا لیا، بہترین دنیا کی فوج بنا لی اور اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ اب یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحم اللہ نے جو ہے وہ بات کی کہ جی وہ ہم تمہیں ایک ناجائز ریاست ہو اور پاکستان کا بچہ بچہ تم سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ تمہیں پاش پاش نہ کر دے۔ اب یہ بات کسی اور نے کیوں نہیں کی؟ کوئی اور دنیا کا ملک یہ کیوں نہیں کہتا کہ دنیا کے تمام ممالک میں جانے کی اجازت ہے ماں سوائے اسرائیل؟ یہ پاسپورٹ پہ پاکستان کے لکھا ہے، باقی تو کسی کے پاسپورٹ میں نہیں لکھا۔ یہ ہے وہ بات، ہم ضد ہیں، ہم میں سے ایک رہے گا اور وہ ہم رہیں گے وہ انشاءاللہ ہم تعالی۔ رہیں گے بالکل۔ عبداللہ بھائی، اس سے پہلے کہ میں جلال بھائی کے پاس جاؤں کمپلیٹ ورژن کے لیے، یہ بتائیں، یہ اسرائیل جو ہے ایکسپینشنزم اس کی، یہ بسایا وہاں پہ گیا ہے القدس شریف میں، فلسطین میں، یہ یورپ میں بھی تو اتنی جگہیں تھیں ان یہودیوں کو آباد کرنے کی، یہاں بسانے کا خاص مقصد اور اس کا آبجیکٹو کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، خاص مقصد ایک تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ وہ ٹو نیشن تھیری نہیں ہے، ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے۔ ٹو نیشن تھیری تو پاکستان کی تھی نا، اور وہ تو ایگزسٹ کر رہی ہے آج، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہاں، دو نعرے قومی نظریہ، بالکل ہاں۔ ایسے نہیں گونج رہے۔ دوسرا، جیسے ڈاکٹر سندر صاحبہ نے بات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لے لیں اسلحہ، لے لیں، پھر اسلحہ تو انڈیا کے پاس بھی تھا نا، رافیل جہاز تو آج بھی بہت اچھا ہے، اگر چلانے والا جو ہے وہ اناڑی ہو تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو جہاز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، 3 بلین چھوڑیں، $50 بلین کا لے لیں اسلحہ۔ لیکن یہ بتا دیں کہ اس ٹائم تک یو اے ای کو تقریباً $350 بلین کا نقصان تو ویسے ہی ہو چکا ہے حضور والا۔ یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ وہ خود مان رہے ہیں اس بات کو، تو چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے مستقبل کیا ہوگا؟ ایران تو ڈومینیٹ کرے گا اس خطے میں، اور اگر ڈومینیٹ کرے گا تو پھر کیا بچ جائیں گے لوگ جنہوں نے یہ جی سی سی ٹوٹے گی؟ میری بات ابھی لکھ لیں آپ، تقریباً ٹوٹ چکی ہے۔ یہاں کا خطے کا سیاسی اور جغرافی نقشہ دونوں بدلے گا۔ میں اس پورے جی سی سی کی بات کر رہا ہوں، یہ وقت آپ کو بتائے گا، آپ اور میں پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت جلد ہوگا۔ دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو بات کہی کہ اسرائیل کی، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 1967 کی بات جو ہم کر رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کون سا 1967 سے؟ یہ جو 1947 سے 67 کا ٹائم ہے، 20 سال، اس 20 سال کے اندر کب پاکستان نے تسلیم کیا؟
تو جب ہم اسرائیل کو ایک ناجائز جو ہے میں وہ لفظ قائد اعظم کے استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ بی والا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. illegal child of the West. وہ ایکچولی تو انہوں نے بی والا استعمال کیا ہاں تھا. تو وہ ایگزیکٹلی بی ہاں کو تو حذف کر دیتے ہیں. ہاں تو میں وہ جو لفظ ہے تو انہوں نے کیا بولا تھا جب ہم تسلیم ہی نہیں کرتے تو 1967 سے پہلے کی کیا بات ہے. میں اسرائیل کو ریاست ہی نہیں مانتا, میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر, میں پرواہ نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو پھر میں کون سے 67 کے بارڈر گئے, یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ القدس شریف کیپٹل ہوگا 1967 سے پہلے. بھائی وہ تو ان کا ہے ہی نہیں جگہ. یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ نے زبردستی میرے گھر میں آ کے ایک کمرہ قبضہ کر لیا ہے, اب آپ کہتے ہیں اس پہ مذاکرات کر لو کہ یہ آدھا کمرہ میرا ہو گیا. اور وہ یہ بھی کون سی ہاتھ پاؤں باندھ کے. یہ وہ بھی اچھا پھر انہوں نے کر کے دیکھ لیا, لڑائی کر لی. ایک طرف میں ٹرمپ کی باتوں میں نہ جانا, یہ Axios.com کا جو ہے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں, جلال بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے عظیم آدمی ہیں جلال بھائی. یہ مجھے بتائیں Axios کا نام آپ نے پہلے سنا تھا, یہ ٹروتھ سوشل کا نام سنا تھا پہلے, یہ اچانک کیسے نمودار ہوئے؟ اور یہ بڑا سب ان کی مدد ہے, یہ سب ان کی بغیرتی ہے, یہ سب مل کے کرتے ہیں یہ کام. ان لوگوں نے یہ ایک وہ چھوڑتا ہے, وہ اس کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے وہ احسان فراموش ہے, اس کو اب پتہ چلا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ جو ہے وہ تھک سکن ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف, یہ ابھی یہی رکے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گولہ بارود انہوں نے دیا ہے ابھی اسرائیل کے پاس تو ختم ہو گیا تھا. جب بھی کوئی ملک دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کنڈیشنلٹیز لگاتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف استعمال. تو لبنان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کس نے دی حضور؟ اور بیروت کے اندر روک دیا, لیکن باقی جگہ کے اوپر اجازت ہے. اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وہ اپنی دیوار کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. 50% سے 70% غزہ کے اوپر اب انہوں نے اپنا قبضہ بڑھا لیا ہے, 70% کر لیا ہے. یہ ریویرا بنانے کی باتیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھول گیا ہے. یہ جو جب اس کو آپ کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں فلسطین کی, جس کو گوگل میپ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے کھرچ کے نکال دیا. جی, اور کس نے نکلوایا؟ امریکہ نے نکلوایا, جس کے جھنڈے کے اوپر لگائیں تو ابھی آپ کی فیس بک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر پابندیاں ملک لگاتے ہیں, مختلف ممالک جو ہے وہ کہتے ہیں جی فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرانا. اور کدھر نہیں لہرانا, ہمارے دل پہ لہرا رہا ہے, ہمارے دل پہ لہرا رہا ہے. اس دل کو نکال لو اور پھر کر لو جو مرضی کر رہے ہیں. سینے میں سینہ کھرچ کے گولی مار کے نکال لو, اس کے علاوہ نہیں نکال سکتے. نکلے گا وہ بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ تو دل پہ جب مرے ہوئے دل کے اوپر امپرنٹ ہو جائے گا. وہ اصل مسئلہ یہ ہے خون نکلے گا تو فلسطین کی رودات بیان یہ کرے گا. وہ جو کر رہے ہیں نا, جو آپ نے یورپ کا سوال پوچھا, دیکھیں با مقصد تھا, مسلمانوں کی دل میں خنجر تھا. قائد اعظم نے کیا بولا تھا؟ مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپا گیا ہے, اور اس لیے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جائے, ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جائے, ان کے جو معدنیات ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے, ان کی سوچ ان کی فکر پر قبضہ کیا جائے, تاکہ مستقبل میں یہ مسلمان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائے. عبداللہ حمید گل بھائی, کیا فائنل انٹیک ہے آپ کا, ون لائنر؟ فائنل انٹیک یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ دھوکہ دے رہا ہے, پوری دنیا کو دے رہا ہے. یہ اسرائیل کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں. وہ پھر یہ صرف ٹائم گزارنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت اکتوبر تک جو ہے وہ اس کا, کیونکہ الیکشن ہونا ہے 27 اکتوبر کو, یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایمرجنسی حکومت ہی چلتی رہے تاکہ مڈ ٹرم الیکشن میں امریکہ کے صدر کو کچھ فائدہ ہو جائے. اس کے بعد یہ دوبارہ آئیں گے, سب کے اوپر آئیں گے, آپ پہ بھی آئیں گے, مجھ پہ بھی آئیں گے, پاکستان پہ بھی آئیں گے, ایران ترکیہ کے اوپر بھی آئیں گے. یہ آئیں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک بیٹل ہے, یہ ریالٹی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آخری بیٹل جو ہے, آخری بیٹل کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ آپ تو ماشاءاللہ اسکالر ہے, یہ بتائیے کہ پتھر کیا پکارے گا, درخت کیا پکارے گا, میرے پیچھے کیا عیسائی ہے؟ اور مگڈون کی جنگ ملحمت العظمی, عیسائی نہیں بولے گا, وہ یہودی. کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, بالکل بجا فرمایا.